کلپ نمبر 495۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 64 سے 66 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لہم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ لہم البشرى فی الحیاة الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے، یا اس سے اچھے خواب مراد ہیں جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہوا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، تو بوقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ولی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا یہ مومن کے لیے جلد خوشخبری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ یعنی جلد خوشخبری رضائے الہی اور اللہ تعالیٰ کے محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملائکہ مومن کو اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ موت کے وقت سناتے ہیں، اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہے۔ ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا يحزنك قولهم، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو۔ اس آیت میں سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار نابکار جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف برے مشورے کرتے ہیں، آپ اس کا کچھ غم نہ فرمائیں، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ عز و جل ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ اے سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کا ناصر و مددگار ہے، اس نے آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کے فرما برداروں کو عزت دی، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، بلکہ کائنات میں عزت کا پیمانہ ہی حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، جو آپ سے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ معزز ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قریب تھے، تو امت میں سب سے معزز بھی وہی ہیں، اور ابو جہل سب سے زیادہ دور تھا، اس لیے کفار میں سب سے خبیث ترین بھی وہی قرار پایا۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں۔ الا ان للہ، سن لو، بے شک سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس آیت سے پہلے آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا تھا
الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اور اس آیت میں ارشاد ہوا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقل والے ہوں یا بے عقل، تمام جمادات، نباتات، حیوانات، جن، انسان اور فرشتے، سب کا مالک اللہ عز و جل ہی ہے، اور جب ہر چیز اس کی مملوک ہے تو ان میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس دلیل کی بنا پر ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں اور بے دلیل محض گمان فاسد سے اپنے باطل معبودوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی پرستش باطل ہے۔ یہ توحید کی ایک عمدہ دلیل ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و نعمت کا اظہار فرماتا ہے۔